یہ جو $20 کی فیس ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کہ ایس جے شنکر کو ہندوستان میں جو اس قسم کی فیسز ادا کی جاتی ہیں ان کے اوپر غور فکر کرنا چاہیے کہ یہ ایک برہمن ایجنڈا ہے. یہ دیگر مذاہب کو قبول کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اگر آج یہاں سے پاکستان میں بیٹھا ہوا سردار رنجیت سنگھ بھی گولڈن ٹیمپل کی زیارت کے لیے وہاں کے درشن کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی اس کی باقاعدہ ایک فیس جو کہ طے کی گئی ہوئی ہے گورنمنٹس کی طرف سے وہ پے کر کے جاتا ہے. السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز. بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک بار پھر نہ صرف پاکستان سکھ دوستی پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ کرتارپور صاحب کا بارڈر کھلنے پر بھی سوال اٹھا دیا ہے. ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ کرتارپور صاحب بارڈر پر جو انٹری فیس $20 لی جاتی ہے وہ فیس نہیں ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ بھارت میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی زائرین نہ صرف گولڈن ٹیمپل آتے ہیں بلکہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں اور بھارتی سرکار ان زائرین سے ویزا فیس کے نام پر ہزاروں روپے کی بھاری فیس لیتی ہے. بھارت میں 40 سے زائد ایسے مندر اور مزارات ہیں جن میں داخلے کے لیے غیر ملکیوں کے لیے بھارتی حکومت نے بھاری فیس ان پر عائد کر رکھی ہے. حیرت کی بات ہے ایس جے شنکر اپنی حکومت کی بھاری فیس ختم کروانے کے بجائے کرتارپور صاحب کے $20 جو کہ بھارتی کرنسی میں شاید 1500 روپے بنتے ہیں اور کبھی کسی سکھ یاتری نے اس پر اعتراض نہیں کیا. اور یہ $20 کرتارپور صاحب کی انٹری فیس ہرگز نہیں ہے بلکہ غیر ملکی شہری جب بھی بین الاقوامی سرحد عبور کر کے کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ایڈمنسٹریشن فیس ہوتی ہے جو کہ اگر بھارتی سرکار کو دیکھا جائے تو بھارتی سرکار گولڈن ٹیمپل جانے والے غیر ملکیوں سے 40,000 سے بھی زائد لیتی ہے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، سابقہ MP ہیں، خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، رنجیت سنگھ. رنجیت سنگھ، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رنجیت سنگھ، یہ بتائی گیا کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تمام تر جو ایک غیر مستحکم اور ناپسندیدہ تاریخ ہے اس کے باوجود امن اور دوستی کی خاطر کرتارپور کوریڈور کھولا اور $20 کی فیس دو سرکاروں کی باہمی رضامندی سے رکھی گئی. اس کے باوجود بھارت کے جو یعنی بی جے پی کے جو رہنما ہے اس محبت بھرے رشتے میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ ایس جے شنکر کا جو یہ سوال ہے کہ یہ $20 کی فیس نہیں ہونی چاہیے، اس کا آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب بھی موجود تھا کہ جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا، جب اس کے اوپر بات چیت چلی تو دونوں ممالک کے جو ہمارے لیڈرز تھے وہ اس میں موجود تھے اور ان کی باہم رضامندی کے ساتھ یہ سارا اس کے رولز ریگولیشن طے پائے. میں بات کروں گا ایس جے شنکر کی. ایس جے شنکر صاحب جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ $20 کی فیس نہیں ہونی چاہیے یا اس کو ختم کر دیا جائے، سوشل میڈیا کے تھرو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اسپیشلی میں انڈیا کی بات کروں گا کہ آپ چلے جائیں، اس میں ٹویٹر پہ آپ چلے جائیں، دیگر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ ہندوستان میں رہنے والی بھی ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے اس نے واضح طور میں اس بات کا جواب دیا کہ یہ جو $20 کی فیس ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. ان کو دینے میں کوئی قباحت نہیں محسوس ہوتی بلکہ وہ اس کو دینا فخر سمجھتے ہیں. ان کا چونکہ آپ ایس جے شنکر کا اگر سابقہ ریکارڈ دیکھیں تو آپ ان کی مینٹیلٹی کو اس سے جج کر سکتے ہیں. وہ ایک آپ جانتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے ٹاٹا گروپ کے ملازم بھی رہے ہیں اور ان کی مینٹیلٹی آج بھی اسی ملازموں جیسی ہے. وہ اتنی ہی سوچ کے مالک ہیں، تبھی انہوں نے ایک چھوٹا سا مدعا اٹھایا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. رنجیت سنگھ جی، یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کے ایس جے شنکر جو کہ سابقہ ٹاٹا گروپ کے ملازم بھی رہے ہیں اور جنہوں نے بھارت کی ایئر انڈیا ٹاٹا گروپ کے بکوانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آج ایک سابقہ بیوروکریٹ جسے بی جے پی نے زبردستی وزیر خارجہ بنایا ہے وہ اٹھ کر کرتارپور صاحب جیسے ایک تاریخی یعنی جو پیش رفت ہے اس کو خراب کرنا چاہتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ آپ صرف کرتارپور کوریڈور کو چھوڑ دیں، آپ دیگر مذہبی مقامات کو دیکھ لیں تو دنیا بھر میں ایسے
بہت سارے مذہبی مقامات ہیں. ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی. اگر آج یہاں سے پاکستان میں بیٹھا ہوا سردار رنجیت سنگھ بھی گولڈن ٹیمپل کی زیارت کے لیے وہاں کے درشن کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی اس کی باقاعدہ ایک فیس جو کہ طے کی گئی ہوئی ہے گورنمنٹس کی طرف سے وہ پے کر کے جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ سمجھتا ہوں ایس جے شنکر کو اگر اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو چاہیے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس $20 فیس کو ختم کر دیا جائے, تو سب سے پہلے وہ اپنی گورنمنٹ سے سوال اٹھائیں کہ آپ نے جب یہ وہاں پہ پاکستان اور ہندوستان کے دونوں لیڈران صاحبان بیٹھ کے جب یہ اس کے بارے میں پلاننگ کی گئی تو اس وقت آپ نے اس چیز کا اپنا حصہ کیوں ڈالا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس جے شنکر کو ہندوستان میں جو اس قسم کی فیسز ادا کی جاتی ہیں ان کے اوپر غور فکر کرنا چاہیے. جی رنجیت سنگھ جی, ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, بی جے پی جو لیڈرشپ ہے کبھی سوشل میڈیا پر جعلی ویڈیو کو بنیاد بنا کر کرتارپور صاحب کا جو کوریڈور ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کبھی $20 کو زیر بحث لانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو بھی لایا جاتا ہے. مسلمانوں کے بعد سکھوں کے مذہبی عقائد پر بھی حملہ ور ہونا چاہتے ہیں. سردار جی, آخر بھارتی حکومت کو کرتارپور کوریڈور کا کھلنا ہضم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بڑا اچھا سوال تھا آپ کا, اور آپ نے بہترین ایک اس میں ہمیں جواب بھی دینے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی. جہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک برہمن ایجنڈا ہے, یہ دیگر مذاہب کو قبول کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. پاکستان نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اور ایک مثبت پیغام پہنچایا دنیا بھر میں کرتارپور کوریڈور کو کھول کے. میں اس میں افواج پاکستان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین کردار اس میں اپنا ادا کیا. آج ان کی بدولت پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی کے لیے جو یہ تحفہ پیش کیا گیا اس کا ایک نام ہے, ایک چرچا ہے, ہمارے ملک کی پہچان آ رہی ہے اور پوری دنیا میں اس چیز کی بات چیت کر رہی ہے کہ ان سے یہی تعریف, یہی جو ایک پازیٹیو سوچ, یہی جو بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بات چیت چلی, جو امن کا پیغام دنیا بھر میں گیا, یہ بی جے پی سے برداشت نہیں ہو رہا. سردار جی, دیکھا جائے تو کرتارپور صاحب کی شکل میں دنیا بھر کی سکھ کمیونٹی کی پاکستان کے ساتھ عقیدت کا ایک تعلق بنتا جا رہا ہے, اور اس کی واضح مثال ہندوستان سے آئے ہوئے سکھ زائرین کے جذبات سمیت یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر سکھ کمیونٹی کی جانب سے دیے جانے والے پیغامات سے واضح ہوتا ہے کہ کیا یعنی جو بی جے پی ہے اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بالکل خائف نظر آتی ہے؟ وہ خوف زدہ ہیں, ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے, کیونکہ نہ صرف پاکستان میں رہنے والی سکھ کمیونٹی بلکہ پاکستان سے باہر انڈیا کو چھوڑ دیں, آپ دیگر ممالک کی بات کریں تو وہاں سے بھی بہت پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے. لوگ خوش ہیں, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے سکھ ہوں یا دنیا بھر کے کسی بھی اور جگہ پہ, وہ تعریف کرتے ہیں, ملک پاکستان کا نام لے کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جو کہ ہندوستان سے ہضم نہیں ہو رہا. اور بی جے پی اسپیشلی وہ اس چیز میں اب یہ سوچ رہی ہے کہ میں اس کے لیے کون سا ایسا پروپیگنڈا سٹارٹ کروں جس سے دنیا بھر میں ایک پیغام جائے, جو کہ ایسا پاسبل نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان میں رہنے والے جو سکھ ہیں وہ ہمیشہ نہ صرف سکھ کمیونٹی دنیا بھر کے لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں. کرتارپور صاحب میں جو ہے ان کے آنے پر وہ خوشیاں مناتے ہیں, ان کو انتظامات دیتے ہیں, ان کے لیے سہولیات پیدا کرتے ہیں. بہت شکریہ رنجیت سنگھ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. بہت شکریہ.